آج 22 نومبر ہے اور میں آپ کو آج تازہ ترین جو ہے اس وقت دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ یہ ماڈل دیکھ سکتے ہیں، اس ماڈل کے مطابق اس وقت CMC یعنی کہ جو MJO کا فعال بارشی مرحلہ ہے اپنے معمول کے گھر یعنی کہ بحر الکاہل کے گرم پول سے دور مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اس کے دنیا بھر کے موسم پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اثرات نومبر کے آخر اور دسمبر 2025 میں خاص طور پر شدید ہوں گے۔ میری اس ٹاپک پہ یہ چھٹی ویڈیو ہے۔ اس کے بارے میں اس لیے مسلسل بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اس پر ویڈیو مسلسل اور ڈیلی بیسس پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پاکستان پر بہت بڑے اثرات پڑنے والے ہیں اور عرب خطے میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اچھا، اس میں جو بارش کے عالمی پیٹرن میں تبدیلی ہوگی، اس میں شمالی اور مشرقی آسٹریلیا، انڈونیشیا، فلپائن، ایمیزون، اس میں برازیل کا ایریا ہوگا، یہاں پر تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ جو کم بارشیں ہوں گی، یہ تو زیادہ بارشوں والے علاقے تھے، کم بارشیں جو ہوں گے یہ شمالی بھارت کے علاوہ پاکستان کے شمالی حصوں میں، مشرقی افریقہ، چین کا ایریا ہوگا، یہاں پر کم بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا اور اگلی بارش کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ پاکستان میں جو اس کے ممکنہ شدید ترین خطرات نظر آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ کم بارش اور خشک سالی کا خطرہ جو ہوگا وہ پاکستان پر موجود رہے گا، جس کی وجہ سے سردیوں میں کم بارشیں ہوں گی۔ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ماڈل میں بھی یہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ بارشیں کم ہوں گی، لیکن دسمبر میں دو جو ہے سسٹم پاکستان کو جو ہے وہ افیکٹ کریں گے، متاثر کریں گے، جس میں شمالی KPK کا ایریا ہوگا، گلگت بلتستان ہوگا، یہاں پر کچھ بارشیں نظر آتی ہیں۔ کچھ برف باری جو ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ، ذوب، کلات، لوڑائی، ذوب، ان علاقوں میں بھی کچھ بارشیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، لیکن موسم کی شدت جو ہوگی وہ KPK پنجاب میں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں بھی کچھ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MJO فیز 6 سے 7 اور 8 کی جانب جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کے عرب ممالک میں جو ممکنہ اثرات ہوں گے، اس میں خلیجی ممالک، سعودی عرب، یمن وغیرہ میں بارشیں بڑھیں گی دسمبر کے مڈ سے یہاں پر کچھ بارشیں بڑھ سکتی ہیں، اور یہ بارشیں جو ہیں مارچ اور اپریل تک یہاں پر جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالینا کے اثرات کی وجہ سے عرب خطے میں اس دفعہ جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور سرد ہوائیں، اور یہاں پہ سردی کی شدت بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ دسمبر میں جو ہے کہ جیٹ اسٹریم جو ہے جنوب کی طرف حرکت کرنے سے بارشیں بڑھ سکتی ہیں۔ پولر وارٹیکس کے ٹوٹنے اور اس کے علاوہ جو MJO کی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، ان دونوں کے آپس میں مرج ہونے کے بعد یہ دنیا میں شدید ترین موسمی حالات نظر آتے ہیں۔ اور یہ اب میں آپ کو ایک ماڈل دکھاتا ہوں، ECMWF ماڈل کے مطابق دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے کراچی سمیت سندھ میں کچھ بارشیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بارشیں جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں کوئٹہ، ذوب، کلات، رولائی، ان جگہوں پر کچھ بارشیں اور برف باری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے بالائی پنجاب ہیں وہاں پر کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، KPK، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، ان جگہوں پر بھی دسمبر کے مڈ سے ایک سسٹم آ سکتا ہے جو ان علاقوں کو افیکٹ کرے گا، اور یہاں پر کچھ جگہوں پر منجمد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ منجمد بارش کے بارے میں ہیلز کے بارے میں نے اپنے 3 سے 4 ویڈیو میں ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر بتایا تھا کہ ان جگہوں پر ہیلز والی جو ہے اولے یعنی کہ منجمد بارشیں، بڑی سائز کے اولے گر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو، سولر پینلز کو خطرات لاحق ہوں گے۔ دسمبر کے بعد پاکستان میں جو ہے سردی مزید بڑھ سکتی ہے، اور جنوری کا مہینہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، زیادہ تر علاقوں میں شدید سردی کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوگا جنوری کا مہینہ۔ لیکن اس دوران اگر لالینا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو توقع کی جا رہی ہے سردی کی، وہ سردی کے اثرات پھر پاکستان پر اس طریقے سے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت MJO فیز 6 سے 7 اور 8 کی طرف جائے گا، جس کے بعد جو ہے پولر ورٹیکس نومبر کے اینڈ میں اس کی برج ٹوٹیں گی، اور یہ جو ہوگا MJO کے ساتھ مل کر دنیا کے تقریباً 60 سے 70% حصوں میں شدید ترین سردی کا باعث بنے گا، جس میں پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، عرب ممالک شامل ہوں گے۔
اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹارکٹا میں جو ہے اکتوبر کا ٹیمپریچر یہ دہائیوں بعد اتنا زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے پولر ورٹیکس اور لالینا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پاکستان پر افیکٹ ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ یہ تمام ساؤتھ پول، نارتھ پول کے جو ایریا ہے، آرکٹک کا ایریا ہے، یہاں سے جو بھی موسمی سسٹم بنتے ہیں اور MJO وغیرہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے اثرات پاکستان سب کانٹیننٹ کے ایریا میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ماڈلز اور ماہرین کے مطابق نومبر کے لاسٹ میں یہ برج ٹوٹے گی، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ فوراً نہیں دکھیں گے۔ یہ تقریباً جو اس کے اثرات ہیں وہ 2 سے 3 ہفتے میں دنیا بھر میں ظاہر ہوں گے، جس میں خصوصی طور پر یورپ کے، امریکہ کے ایریا شامل ہوں گے، اور اس میں پاکستان کے شمالی جو حصے ہوں گے وہاں پر شدید ترین جو ہے وہ سردی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اگر لالینا مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اگر لالینا کمزور ہوتا ہے اس دوران، تو اس کے اثرات پاکستان میں کم نظر آئیں گے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔